کیا آپ کبھی اس روحانی روشنی کی تلاش میں نکلے ہیں جو دل کے ہر اندھیرے کو مٹا دے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ محبت اور انسانیت کا وہ پیغام جس نے صدیوں تک لاکھوں دلوں کو روشن کیا کہاں سے شروع ہوا؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں روحانیت کی خوشبو ہر لمحہ آپ کی روح کو مہکائے گی۔ یہ داستان ہے دو ایسے مبارک ناموں کی جن کی زندگی اللہ کے عشق اور انسانیت کی خدمت کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی۔ ایک ایسا رشتہ جو صرف استاد اور شاگرد کا نہیں بلکہ روحوں کی گہرائی میں اتر کر محبت، تعلیم اور خدا کی بندگی کا مثال بن گیا۔ خواجہ غریب نواز کی نگاہ ایک کرم اور بابا فرید کی ریاضت نے اس سلسلے چشتیہ کو ایسی روشنی دی جو آج تک بجھی نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے بابا فرید کی پیدائش سے لے کر ان کے بچپن کی وہ داستانیں جو ہمیں محبت اور صبر کا پیغام دیتی ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں۔ ان کی روحانی تعلیم اور ملتان سے لے کر دلی تک کا سفر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور خواجہ غریب نواز کے ساتھ ان کی یادگار ملاقاتیں، ان کی کراماتیں جن سے ہزاروں ضرورت مندوں کی مشکلیں حل ہوئیں، اور آخر میں پاک پٹن شریف میں ان کی درگاہ جو آج بھی روحانی سکون کا مرکز ہے۔ اس سفر میں آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا جو صرف اللہ کے ولی کامل کی زندگی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑیں اور اس روحانی داستان میں شامل ہو جائیں۔ شروعات کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کا جنم 1173 عیسوی میں کاٹھوال، پنجاب، اب پاکستان میں استھت کے چھوٹے سے قصبے میں ہوا۔ آپ کا اصل نام فرید الدین مسعود تھا۔ آپ کے والد حضرت جمال الدین سلیمان ایک دھارمک اور پرہیزگار انسان تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم خدا کی عبادت میں ڈوبی رہنے والی بے حد نیک اور روحانی خواتین میں شمار تھیں۔ آپ کی پیدائش ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جہاں ہر طرف عبادت اور پرہیزگاری کا ماحول تھا۔ آپ کی والدہ حضرت بی بی مریم نے بچپن سے ہی آپ کے دل میں اللہ کی محبت اور عبادت کا جذبہ جگایا۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے اور روزہ رکھتے تھے تو روزہ کھولنے کے وقت آپ کی امی جان آپ کے منہ میں شکر ڈالتے ہوئے فرماتی، فرید، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اس کی زندگی میں مٹھاس رہتی ہے۔ یہی واقعہ آپ کی پہچان بن گیا اور آپ کو گنج شکر کا لقب ملا۔ یہ لقب نہ صرف آپ کے نام کا حصہ بنا بلکہ آپ کی روحانی شخصیت کا عکس بھی۔ بچپن سے ہی آپ کی فطرت عام بچوں سے مختلف تھی۔ جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہاں آپ مسجد کی تنہائیوں میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے۔ آپ کے دل میں عبادت اور علم کی ایسی پیاس تھی جو کبھی بجھتی نہیں تھی۔ ایک دن جب آپ مسجد میں تعلیم لے رہے تھے، آپ کی امی جان نے دیکھا کہ آپ بچوں سے الگ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ سے پوچھا، فرید، تم کھیلتے کیوں نہیں؟ آپ نے معصومیت سے جواب دیا، امی جان، جب اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے تو کھیل کود کا کیا فائدہ؟ آپ کی یہ بات سن کر آپ کی امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے دعا کی، اے اللہ، میرے فرید کو اپنے ولیوں میں شامل کر لے۔ آپ کی روحانی تعلیم کی شروعات بچپن سے ہی ہو گئی تھی۔ آپ کی معصومیت اور روحانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کی تربیت اس طرح کی کہ ہر لمحہ آپ کو اللہ کی یاد میں ڈوبے رہنے کی ترغیب دی۔ ان کی باتیں اور دعائیں آپ کی زندگی کا حصہ بن گئیں۔ فرید، جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے اس کی ہر مشکل
آسان ہو جاتی ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو اگر آپ کے دلوں کو سکون دے رہا ہے تو اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر ایک انسان اس نورانی پیغام سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ بات آپ کی والدہ اکثر کہا کرتی تھیں اور آپ نے اسے اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ بچپن میں ہی آپ کی شخصیت میں وہ نور اور روحانیت دکھائی دینے لگی تھی جس نے آگے چل کر آپ کو سلسلہ چشتیہ کا ایک بڑا نام بنایا۔ حضرت بابا فرید نے اپنی علمی تعلیم اپنے آبائی وطن کاٹھوال میں شروع کی۔ وہاں آپ قرآن پاک اور اسلامی علوم کی بنیادی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول رہے۔ آپ کی ذہنی قابلیت اور علم کی پیاس دیکھتے ہی بنتی تھی۔ کم عمر میں ہی آپ نے نہ صرف قرآن پاک حفظ کر لیا بلکہ حدیث اور فقہ جیسے امور میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ لیکن آپ کی زندگی کا اصل مقصد علم ظاہری کے ساتھ ساتھ علم باطنی حاصل کرنا تھا۔ آپ کی روحانی طلب نے آپ کو اس قدر بے چین کر دیا کہ آپ نے اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کامل کی تلاش شروع کر دی۔ آپ کے اس سفر میں پہلی رہنما شخصیت آپ کی والدہ تھیں، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو روحانیت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے ایک دن آپ سے فرمایا، فرید، اگر زندگی میں سچے سکون کی تلاش ہے تو خدا کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو۔ یہ نصیحت آپ کی زندگی کا اہم موڑ ثابت ہوئی۔ جب آپ جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ نے ملتان کا رخ کیا۔ اس دور میں ملتان علم اور روحانیت کا مرکز تھا۔ وہاں آپ کی ملاقات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ہوئی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی، یہ ملاقات کوئی عام ملاقات نہیں تھی۔ جب آپ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھا تو دل کی گہرائیوں میں عجیب سا سکون محسوس کیا۔ آپ نے فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو نہ صرف علم تصوف سکھایا بلکہ روحانی تربیت بھی دی۔ ان کی صحبت میں آپ نے نفس کو قابو کرنا، عبادت میں لطف لینا اور اللہ کی رجا میں راضی رہنا سیکھا۔ آپ کے استاد اکثر فرماتے، فرید، اگر دل میں خدا کی محبت جگانی ہے تو نفس کی ہر خواہش کو قربان کرنا سیکھو۔ آپ نے اس نصیحت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور تصوف کے ہر اصول کو اپنی شخصیت میں ڈھال لیا۔ ملتان میں آپ نے کئی سال گزارے۔ وہاں نہ صرف آپ نے علم اور روحانیت حاصل کی بلکہ لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ کی طرف موڑنے کا کام کیا۔ وہ ملاقات جو نہ صرف اتہاس بلکہ روحانی دنیا میں بھی ایک انمول خزانہ بن گئی۔ جب دو روحیں جو اپنی محبت اور طلب میں خدا سے سچے طور پر جڑی ہوئی تھیں ایک دوسرے سے ملیں تو وہ وقت روحانی روشنی سے بھر گیا۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی اور حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کی یہ ملاقات ایک ایسی گھٹنا تھی جسے اللہ کی فضل سے انجام تک پہنچنے سے پہلے ہی روحیں محسوس کرنے لگیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت بابا فرید، جو کہ پہلے ہی عبادت اور روحانی تعلیم میں گہرے سے مصروف تھے، دلی کی اور روانہ ہوئے۔ دلی، جہاں اس سمے شہنشاہ شمس الدین التمش کا شاسن تھا، لیکن وہاں ایک اور شہنشاہ تھا، حضرت خواجہ غریب نواز، جن کا دربار روحانی تاج اور علمی روشنی سے جگمگاتا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا نام جب دلی میں گونجتا تھا تو ایک عجیب سی فضا بن جاتی تھی، ایک فضا جس میں ہر شخص اپنے دلوں میں تحریک اور روحانیت کی تلاش کرتا تھا۔ حضرت بابا فرید نے جب دلی کی طرف قدم بڑھایا تو ان کا دل ایک عجیب سی بے چینی سے بھر گیا تھا۔ ان کا دل جانتا تھا کہ یہاں کچھ خاص ہے، کچھ ایسا ہے جو ان کی روح کو تازگی اور سکون دے گا۔ لیکن انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اس راستے پر کیا کیا خواب
اور احساس انتظار کر رہے ہیں، یہ وہ خود نہیں جانتے تھے۔ دلی کے دربار میں قدم رکھتے ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان کا دل سچائی اور روحانی روشنی سے روشن ہوتا ہے۔ لیکن جب حضرت خواجہ غریب نواز کو خبر ملی کہ ایک مرید دلی میں آیا ہے جس کا دل روحانی طلب سے بھرا ہوا ہے، تو ان کا دل بھی اسی مرید سے ملنے کے لیے بےتاب ہو اٹھا۔ اس خبر نے حضرت خواجہ غریب نواز کے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑا دی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہے۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ اس ویکتی سے ملیں اور اسے وہ روحانی روشنی دیں جسے اس نے اپنی زندگی میں ڈھونڈا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا دربار اس وقت پوری طرح سے روحانی مہک سے مہک رہا تھا، اور جب حضرت بابا فرید وہاں پہنچے تو ان کا دل ایک عجیب سی محسوسات سے بھر گیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ملاقات ان کے جیون کا ایک مہتوپورن موڑ بن سکتی ہے۔ جیسے ہی ان کی ملاقات ہوئی، ہر چیز رک گئی، سمے، جگہ اور لوگ، سب کچھ مٹ گیا۔ بس وہاں دو روحیں تھیں جو ایک دوسرے میں سماہت ہو رہی تھیں، ایک کی طلب اور دوسری کی رحمت، دونوں مل کر ایک ادویتیہ روحانی احساس پیدا کر رہی تھی۔ حضرت بابا فرید جب حضرت خواجہ غریب نواز کے سامنے آئے تو ان کا دل پوری طرح سے سچائی اور نرمی سے بھر گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی درشٹی سے ہی حضرت بابا فرید کی روح کو محسوس کیا اور بنا ایک شبد کہے ان کی روحانی پیاس کو سمجھ لیا۔ جیسے ہی حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی دعا کا ہاتھ ان کے سر پر رکھا، ہر چیز بدل گئی۔ ان کی تکلیفیں، ان کے ڈر اور ان کی طلب۔ وہ کچھ ایسا محسوس کرنے لگے جیسے ان کے اندر ایک نئی روشنی کا جنم ہو رہا ہو، ایک نئے ساہس اور طاقت کے ساتھ۔ یہ ملاقات صرف ایک بھوتک ملاقات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک روحانی سفر کا آرمبھ تھا۔ حضرت بابا فرید نے محسوس کیا کہ وہ جو کچھ بھی ڈھونڈ رہے تھے وہ دراصل انہیں اپنی روح میں مل چکا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی نظر میں وہ کیول ایک مرید نہیں بلکہ ایک ایسا شخص تھا جسے خدا نے اپنے نور سے روشن کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے دلوں سے محسوس کیا اور یہ ملاقات اتہاس میں ایک امٹ چھاپ چھوڑ گئی۔ یہ ملاقات ایک رہسیہ بن کر روحانیت کی مہک چھوڑ گئی، ایک رہسیہ جسے شبدوں میں سمیٹ پانا سمبھو نہیں۔ حضرت بابا فرید اور حضرت خواجہ غریب نواز کی یہ ملاقات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب دو سچے دل ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو روحانی دنیا میں ایک نئی روشنی کا جنم ہوتا ہے، جو نہ صرف ان کے جیون کو بدل دیتی ہے بلکہ سمست انسانیت کے لیے ایک انمول دھروہر بن جاتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ کا روحانی سفر ایک ایسی سچائی ہے جسے اگر کوئی محسوس کر سکے تو اس کی روح میں ایک نئی تازگی اور ایک گہری شانتی کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سفر نہیں بلکہ ایک روحانی قواعد تھی جو انسان کو خدا کی طرف موڑنے والی تھی۔ جب حضرت بابا فرید نے حضرت خواجہ غریب نواز سے تعلیم لی تو ان کی روحانیت کی بنیاد ایسی پکی ہوئی کہ انہوں نے اپنے دل اور دماغ میں عشق اور تابعداری کے نئے آیام ستھاپت کیے۔ حضرت بابا فرید کی روحانی تعلیم صرف ان کے جیون میں نہیں بلکہ ان تمام مریدوں کے دلوں میں بس گئی جو ان سے جڑے تھے۔ یہ تعلیم صرف شبدوں سے نہیں بلکہ ان کے دل سے نکلی دعاؤں اور ان کے نظروں کے اس روحانی جادو سے تھی جو انہوں نے ہر ایک شخص میں جگایا۔ بابا فرید کی تعلیم اور ان کے احساسات نے انسان کو صرف اپنے خدا سے پیار کرنا نہیں سکھایا بلکہ اسے یہ احساس کرایا کہ جب انسان خدا سے سچے عشق میں ہوتا ہے تو پھر کسی بھی مشکل سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔
बाबा फरीद का रूहानी सफर न सिर्फ उनके अपने लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक रोशनी की तरह था। उनका तसव्वुफ और उनका इश्क एक दरवेश के दिल से निकला हुआ वह सुरूर था जो उस समय के तमाम वलियों और मुरीदों को रूहानी जौहर से भर देता था। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से मिलने के बाद हजरत बाबा फरीद की रूहानी शक्ति और भी प्रबल हो गई। उनकी तालीम ने उन्हें सिर्फ एक साधारण इंसान से एक वली बना दिया जो हर एक दिल को सच्चे इश्क और तलब से सजग करता था। बाबा फरीद की जिंदगी का हर लम्हा तासव्वुफ की कवायद और तालीम से भरा था। उनके रास्ते पर चलते हुए उन्होंने हर मुसीबत और मुश्किल का सामना इश्क और धैर्य के साथ किया। उनका यह सफर एक दरवेश के लिए हमेशा एक आदर्श बनकर रहेगा जो अपनी रूहानी ताकत से दुनिया को रोशन करता है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।